الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلوات کے بعد آج 18 ذو الحج ہے اور 18 ذو الحج کو خلیفہ سوم داماد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جناب سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالم باغیوں نے شہید کر دیا تھا۔ اہل سنہ ہر سال سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذات کے حوالے سے پروگرام کرتی ہے کہ ان کی خدمات جو اسلام کے حوالے سے ہیں وہ امت مسلمہ کو آگاہی دی جائے۔ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت بڑی نمایاں ہیں، آپ کی ذات بڑی نفیس ہے، کئی پہلوؤں پہ آپ کے کارہائے نمایاں نظر آتے ہیں۔ ان میں سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک کہانی ایسی ہوتی ہے کہ میں اٹھتا ہوں اور کہتا ہوں میں فلاں مقام پر گیا، یہ معاملہ پیش آیا۔ اب آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ معاملہ ہے کیسے۔ دوسرا بندہ جاتا ہے اور کہتا ہے میں فلاں جگہ گیا، یہ معاملہ پیش آیا۔ ان کی کہانیاں لطف اندوز نہیں ہوتی اور ان کی کہانیوں میں کوئی سبق نہیں ہوتا، لیکن جس کو بیان کیا جاتا ہے یقیناً بیان کرنے والے کو دیکھا جاتا کرنے والا کون ہے، اور بیان وہی شخص کرے گا جس کو اس کے ساتھ کوئی محبت ہوگی۔ کبھی مخالف ہمدردی اور الفت بیان نہیں کرتا، پیار ہمدردی اور اس کے اچھے کاموں کو اس کا محب ہی بیان کرتا ہے۔ دیکھیں سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کتنے رب کے محبوب ہیں کہ آپ کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیبیہ کا مقام، حدیبیہ کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے عمرے کے ارادے سے احرام پہنا۔ کثیر صحابہ کرام علیہم رضوان ساتھ ہو لیے۔ آپ جب گئے راستے میں پڑاؤ کیا، حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد، اپنا نمائندہ بنا کر سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ میں بھیجا۔ آپ جانتے ہیں جس کو اپنا نمائندہ بنایا جاتا ہے وہ بڑا سمجھدار ہوتا ہے تو بنایا جاتا ہے۔ ایسے شخص کو نمائندہ نہیں بنایا جاتا جو نفیس نہ ہو، سمجھدار نہ ہو، جس کی بات میں وزن نہ ہو۔ اس کو نمائندہ بنایا جاتا ہے جس کی بات اعلیٰ ہو، لوگ سنتے ہوں، سمجھدار ہو، ہر حوالے سے مکمل ہو، اس کو نمائندہ بنا لیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثیر صحابہ میں سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کو نمائندہ بنانا اور پھر اپنی نمائندگی کے لیے مکہ مکرمہ بھیجنا، یہ خود اعلان کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام ان پہ اعتماد ہی بڑا تھا۔ حضور اعتماد ہی بڑا کرتے تھے سیدنا عثمان غنی پہ، پیار ہی بڑا تھا حضور کو کہ حضور نے نمائندگی کے لیے چن لیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا اور فرمایا دو کام، عثمان دو باتیں کرنی ہیں۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی 2 باتیں؟ فرمایا ایک تو یہ کہ قریش مکہ کو جا کے کہنا ہے کہ ہمارا ارادہ جنگ کا نہیں ہے، ہم آئیں گے اللہ کے گھر کا طواف کریں گے، ہم صفا مروہ پہ صحیح کریں گے، عمرہ کر کے پلٹ جائیں گے۔ اور دوسرا، عثمان جا کے وہاں پہ میرے جو غریب غلام نہیں رہتے، جو مسلمان غریب ہیں اور جن کو مشرکین ستاتے ہیں، بڑے ستائے ہوئے ہیں، بڑے کمزور ہیں، جا کے ان کو یہ خوشخبری بھی سنانا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوشخبری؟ جا کے ان کو کہنا پریشان نہ ہو، وقت تھوڑا رہ گیا ہے، وقت بڑا کم رہ گیا، اللہ اس کو فتح یاب کر دے گا، مشکلوں سے جان چھوٹ جائے گی، اللہ کا گھر آزاد ہو جائے گا۔ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ آقا کریم علیہ السلام کے نمائندہ بنے اور گئے، مشرکین مکہ سے ملے۔ آپ نے یہ باتیں بارہا سنی ہیں، میں اس کا خلاصہ لینا چاہتا ہوں۔ بات چیت تو انہوں نے کہا عثمان عمرے کی اجازت نہیں دیتے، ہاں آپ آ گئے ہو اور بڑے اعلیٰ ہو، آپ کو اجازت ہے، آپ بچہ ہو تو طواف کعبہ بھی کرو، آپ اس صفا مروہ پہ صحیح بھی کرو، آپ جناب حجر اسود کو بھی چومو، آپ مقام ابراہیم پہ نفل بھی پڑھو، سارے کام کرو، لیکن قربان جاؤں۔ حضور نے بھی ویسے تو اعتماد نہیں کیا تھا نا، اب صحابہ کے دل میں بھی خیال آتا ہوگا کہ عثمان تو گیا اور دیر بڑی ہو گئی ہے، عثمان نے تو آج اللہ کے گھر کو خوب جی بھر کے دیکھا بھی ہوگا، اللہ کے گھر کا جی بھر کے طواف بھی کیا ہوگا، آج مقام ابراہیم پہ نفل بھی پڑھے گئے ہوں گے، آج خوب جی بھر کے سے اسود و چما بھی ہوگا، آج صفا مروہ پہ صحیح بھی کی ہوگی، لیکن قربان جم حضور فرماتے صحابہ میں جانتا ہوں میرا عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا، میرا عثمان عمرہ نہیں کرے گا۔ اور جب مشرکین نے کہا نا سیدنا عثمان غنی ذو النورین ایک ہی جاتا، تم کیا سمجھتے ہو کہ عثمان عمرہ کر لے گا؟ نہیں، عثمان تو تب کرے گا جب عثمان کے آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تب پیچھے پیچھے عمرہ کرے گا، عثمان ویسے عمرہ نہیں کرتا۔ اب وہاں پہ جو غلط فہمی، غلط خبریں پھیلی، اب بیعت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے اعتبار سے توحید کی بیعت، رسالت کی بیعت، قرآن کی، اسلام کی بیعت تو مسجد نبی میں ملی تھی صحابہ سے، مکے میں بھی بیعت ہوتی رہی، ہم کعبے کے اندر بیٹھ کے بھی بیعتیں کی، لوگ ایمان لائے صحابہ بنے، وہ بیعت کرتے رہے، دیگر مقام پہ بھی بیعت ہوئی۔ رب نے اس بیعت کا نرالا ہی انداز ہے، رب کو وہ اتنی ادا پسند آئی نا کہ میرے عثمان کے لیے یہ کام ہے، رب نے اس کہانی کو اپنی کتاب میں بیان کر دیا۔ اب دیکھیں رب کا پیار کتنا ہے، اگر رب کو عثمان غنی محبوب نہ ہوتا تو رب کے اپنی لہرائب کتاب میں بیان کرتا کہانی، پیار ہوتا بیان ہوتا ہے نا، رب کو بیان ہو، رب نے انداز بیان کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق اللہ راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی، علی المؤمنین سے، کس بات پہ راضی ہوا؟ فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے بیعت کی، جب بیعت کی اللہ اس سے میں راضی ہوا۔ اب کون سی بیعت؟ کیا مسجد نبوی کی بیعت ہے؟ صحن کعبہ کی بیعت ہے؟ کہیں اور کی بات ہے؟ کہیں اسلام کی بیعت کی بات تو نہیں؟ رب نے کہا نہیں، میں اس بیعت پہ راضی ہوں کہ تحت الشجرہ، جو درخت کے نیچے ہوئی۔ اب مفسرین کے 2 قول ہیں، ایک قول یہ کہ وہ درخت کانٹے دار بڑا تھا جس کو سمرا بولتے تھے عربی والے، اور ایک قول یہ کہ وہ بیری کا درخت تھا، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لی صحابہ سے کہ اگر مشرکین نے شہید کیا تو پھر ہم اس کا بدلہ لیے بغیر جائیں گے نہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ بات، جو آج علی علی کے ملنگ ہونے کا دعویٰ دار ہے نا، اور بڑا شان علی بیان کرتے، میں تو میرے بھائی اس کو بھی پڑھ، علامہ اسماعیل حقی نے لکھے، آگے دیکھ حوالہ، آپ نے کہا حضور نے اعلان کیا کہ آج عثمان کے لیے بیعت ہے اور تب تک نہیں جائیں گے تب تک خون عثمان کا بدلہ نہ لے لیں، جو سب سے پہلے بڑھا
اور جسے عثمان غنی کے پیار میں بیعت کی وہ مولا علی کی ذات تھی۔ تم کہاں لوگوں کو کہانیاں سنا رہے ہو کہ جناب ان کو آپس میں عداوت ہی بڑی تھی، وہ تو چاہتا ہی کونی تھے۔ ارے کس اندھیرے میں بیٹھ کے پڑھتے ہو، کس کالے لباس میں کالی راتوں میں پڑھ رہے ہو، جہاں تمہیں یہ باتیں نظر نہیں آتی کہ پہلی بیعت کرنے والا اور سب سے پہلے آگے بڑھنے والا سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کے خون کے بدلے کے معاملے میں وہ مولا علی کی ذات تھی۔ اگر عداوتیں ہوتی وہ پہلے بیعت کرتے، آگے بڑھ رہے ہوتے ہو، آگے بڑھ کے بتایا کہ ہمارے اندر عداوتیں نہیں، پیار ہے، ہم ایک دوسرے پہ جان نثار ہیں، ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ صرف پھر یہاں پہ بھی عجیب لگا، او جی دیکھو نا، پھر پتہ لگا نا قرآن کی آیت سے نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ میں کہ عجیب کہانی ہے یار تمہاری، تمہیں ہمیشہ سے ایک الٹ بات نظر آتی ہے۔ اور جی دیکھو نا، اگر علم غیب ہوتا تو پھر بیعت کیوں لیتے، یہ معاملہ کیوں کہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا نا۔ میں کہ وہ پگلے ہو، وہ عقل کی کمی تمہارے اندر، اللہ کے نبی نے بیعت اس لیے تو نہیں لی۔ مجھے یقین سے بتانا، آج ہمارے ادارے خبریں اکٹھی کر کے لاتے ہیں اور خبروں کے بعد حکومت کوئی فیصلہ کر لیتی ہے، ہم کہیں یہ کیا ہے، وہ کہیں گے نہیں تمہیں نہیں پتہ، بڑی ایجنسیاں خبریں لائی ہیں، بڑی تحقیق ہوئی ہے، بڑے خفیہ راز لا کے دیے، تب یہ فیصلہ ہوا ہے۔ اور ایک چھوٹی سی سلطنت ہو اور اس کے بیان کرنے والوں کی صداقت بھی نہ ہوتی ہو، تم کہتی ہو ہم بڑے سمجھدار ہیں اور عقل کے ساتھ ہم ساری خبریں لے کے فیصلہ کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا، اللہ کا محبوب بھی ہو اور امام الانبیاء بھی ہو اور کائنات سجائی بھی اس کے لیے کی گئی ہو، کیا وہ خبروں کے بغیر ہی فیصلہ کرتا ہوگا؟ کہ اللہ کے محبوب نبی نے خبریں نہیں لی ہوگی اور خبریں بھی لی ہوگی، بڑی سمجھداری کا فیصلہ، پھر بیعت کیوں کی؟ میں کہ بیعت اس لیے کی کہ تاکہ رب میرے عثمان کا بیان قرآن میں کر دے۔ بیان قرآن میں کرنے کے لیے اگر یہ معاملہ حضور نہ کرتے، مجھے بتاؤ کہ شان عثمان میں قرآن کی آیت آتی؟ پھر شان عثمان غنی میں یہ آیت تو نہ آتی نا۔ یہ آیت آئی اس سبب کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیا اور رب کو اتنا پسند آیا کہ رب نے اپنے عثمان کے معاملے میں صحابہ کا جذبہ دیکھا تو رب نے اپنی کتاب کا حصہ ہی بنا دیا۔ اب قیامت تک جب بھی قرآن پڑھا جائے گا عثمان غنی کی شان نمایاں ہوگی، ان کی شان بیان ہوتی رہے گی۔ اور پھر وہ کون عثمان؟ وہ عثمان جو اتنا حسین و جمیل، کبھی دیکھا وہ کتنا نفیس ہے، خوبصورت کتنا عثمان۔ ذرا پوچھے نا صحابہ سے، یا بتاؤ تو صحیح خوبصورت کتنا تھا عثمان، حالت کیا تھی؟ کہ حالت عثمان یہ ہے، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، آپ کہتے ہیں بڑا چھوٹا سا تھا، میں چھوٹا تھا اور احکام پردہ، آیات پردہ بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گوشت پکا، حضور نے گوشت پکوایا گھر میں، تو مجھے کہا اسامہ، میں یا رسول حاضر ہوں، بھائی یہ گوشت کا سالن ہے، شوربہ بوٹیاں، جا اور میری شہزادی حضرت رقیہ کے گھر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر دیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے وہ سالن کا برتن لیا اور میں حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے گھر چلا گیا۔ جب میں گیا تو میں نے دیکھا ایک چارپائی پہ دونوں بیٹھے تھے اور میں دیکھ کے حیران ہوں کہ بڑے حسین تھے، بڑے خوبصورت تھے یار، چہرہ چمک رہا تھا، بڑے نفیس تھے اور دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ میں سالن دے کے آ گیا، کہتے پہلے بھی جاتے بعد میں بھی جاتے، کبھی حضور نے سوال نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے میں واپسی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، اسامہ سالن دے آئے ہو؟ یا رسول اللہ دے آیا ہوں۔ اچھا بتا میری بیٹی اور میرا داماد عثمان، یہ جوڑا کیسا لگ رہا تھا؟ یہ جوڑا بیٹھا ہوا کیسا لگتا تھا؟ اب وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ گھر بیٹھے
اور میری بیٹی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی بیٹھی ہے، پاس بیٹھے۔ فرمایا اسامہ بتا تو اسے جوڑا کیسا لگتا تھا؟ میں نے عرض کی اللہ کی عزت کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جیسا حسین جوڑا میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، بڑا حسین جوڑا تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ آپ کہتے ہیں صحابہ نے سوال کیا حضرت عثمان غنی ذوالنورین سے، عثمان یہ تو بتا یہ تیرے حسن کا راز کیا ہے؟ آج کی ریسرچ کریں نا ہم تو سب سے زیادہ ٹائم کس پہ لگتا ہے پتہ ہے؟ اور سب سے زیادہ پیسہ یہ جعلی بناوٹ میک اپ پہ لگتا ہے، ٹائم بھی سب سے زیادہ اور پیسہ بھی سب سے زیادہ اس پہ لگتا ہے۔ اچھا یہ ہوتی کیا ہے؟ بیگ ٹیپ ٹاپ۔ میرے بھائی حسن میک اپوں سے نہیں آتا، حسن ٹیپ ٹاپ سے نہیں آتا۔ چٹا گورا رنگ ہونا نام حسن کا نہیں ہے۔ حسن پتہ کس کو کہتے ہیں؟ حسن کہتے ہیں جس کے چہرے پہ نورانیت ہو، چہرے پہ رونق ہو، با رونق چہرہ ہو، دیکھیں پتہ چلے۔ آپ نے جی یہ کیسی بات ہے؟ میں کہا کرتا ہوں حسن جو وہ تو اندر ہوتا ہے، اندر حسن ہونا دل میں، باطن خوبصورت ہو تو چہرہ با رونق ہو جاتا ہے، چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھو بڑے کئی بزرگ ایسے بھی ہیں کہ ان کا رنگ گندمی ہوتا ہے، سیاہ رنگ ہوتا ہے دیکھنے میں، لیکن کبھی دیکھو ان کا چہرہ کتنا رونق والا ہوتا ہے۔ انسان چہرہ دیکھنا چاہے تو دیکھ نہیں سکتا، تاب نہیں لے جاتی، رنگ بظاہر کالا گندمی لیکن چہرے پہ تاب نہیں آتی۔ یار یہ پھر اتنا حسن کیسے ہے؟ کیونکہ حسن اندر ہوتا ہے۔ کیسے؟ دلیل حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ولی کون ہے؟ آپ نے فرمایا ولی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھو تو رب یاد آ جائے۔ کیسے یاد؟ یعنی جس کا باطن روشن ہوگا نا، صاف ہوگا، اس کے چہرے پہ بھی رونق آ جائے گی، چہرے بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ اب صحابہ نے سیدنا عثمان غنی ذوالنورین سے پوچھا تیرا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، تم بڑا نفیس ہے، عثمان یہ تو بتا یہ ٹائم اتنا تجھے ملتا کیسے میک اپ کے لیے، حسن کے لیے؟ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین جو نسخہ دیا نا میرے بھائی بڑا قابل غور ہے۔ آج میک اپ کا نسخہ دیا انہوں نے کہ میک اپ کا نسخہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین فرماتے ہیں میں کچھ بھی نہیں لگاتا، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا میں دوں، تو پھر کیا کرتے ہو؟ کہا میں کچھ نہیں کرتا، بس میں نے دیکھا ہے میں جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلامی میں آؤں کہ وضو کرنے سے حسن بڑھتا ہے۔ میرا وضو ہو بھی نہ میں تب بھی 5 نمازوں میں 5 بار وضو ضرور کرتا۔ اب یار یہ سوچے مت وضو سے میں کب بڑھتا ہے حسن کیسے؟ کبھی غور کیا ہے؟ جو اعضاء لباس سے باہر ہوتے ہیں وہی نظر آتے ہیں نا، یا کوئی اور بھی نظر آتا ہے؟ جو پردے سے باہر ہوتے ہیں نظر وہ آتے ہیں۔ اب پردے سے باہر کیا اعضاء ہیں ہمارے؟ پردے سے اعضاء باہر جو چہرہ ہے، بازو ہیں اور پاؤں ہیں، باقاعدہ لباس میں چھپے ہوئے ہیں نا، باقاعدہ نظر نہیں آتے۔ اور وضو انہی چیزوں کا نام ہے نا۔ کیا دھونا ہے وضو میں؟ چہرہ دھونا ہے، بازو دھونے ہیں، پاؤں دھونے ہیں۔ تو یہ جب دھلے گا اس سے حسن پیدا ہو جائے گا۔ کہتے ہیں 5 نمازوں میں ہر بار وضو ہو تب بھی کرتا ہوں، اور تہجد پڑھوں تو تب بھی کرتا ہوں، اور جب بھی قرآن کی تلاوت کروں، جب بھی قرآن پڑھنا چاہوں تو نماز والے وضو سے قرآن نہیں پڑھتا، میں قرآن کی تلاوت کے لیے علیحدہ وضو کرتا ہوں۔ اور جب میرا جی کرے نا میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھوں تو پھر درود کے لیے الگ وضو کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں روزانہ 10 سے 12 بار وضو کرتا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے، کہتے ہیں میں جب وضو کر کے شیشے کے سامنے جاتا ہے تو ہر بار حسن بڑھ رہا ہوتا ہے، ہر بار حسن بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہم کس چکر میں پڑ گئے جب میک اپ کرو یہ کرو؟ بھائی وضو کر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے حسن کا راز ہی وضو ہے، میں وضو زیادہ کرتا تھا۔ تو یہ راز ہے عثمان غنی ذوالنورین دوں گا کہ یہ کرتے تھے، اور اس سے اللہ نے ان کو نفاست دیے۔ اور پھر ایک اور بھی تھا، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھا ہے نا، میں نے اس کے بعد سے اپنی شرمگاہ نہیں دیکھی، پوری زندگی اس کے بعد میں نے شرمگاہ نہیں دیکھی، یہاں تک حالت آپ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے جب میں اپنے گھر کے اندر چار دیواری کے اندر اکیلا بھی ہوتا اور ہوتا بھی غسل خانے کے اندر بند، تب بھی میں کپڑے پہن کے غسل کرتا، کپڑے اتار کے غسل نہ کرتا۔ اتنا اہتمام پردہ، اپنی نظروں کا اتنا حیا، کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے دیکھا پھر کبھی نہیں دیکھا، اس کے بعد کبھی جی بھر آنکھ بھر کے، کہتے ہیں آنکھ بھر کے اپنی محرم خواتین کو نہیں دیکھا۔ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے نا، آنکھ بھر کے محرم سے کون جانی، خالہ نہیں دیکھی، نانی نہیں دیکھی، بیوی نہیں دیکھی، محرم کو نہیں دیکھا۔ تو جناب الامان اللہ حافظ مولوی صاحب مجھے بڑا اعتماد ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے یاد ہے زمانہ طالب علمی میں ہم جب پڑھتے تھے نا تو قبلہ مرشد پاک استاد گرامی مفتی اشفاق احمد رضوی علیہ رحمہ آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، تو آپ کو گھر سے کال آئی کہ جی فلاں بچی ادارے میں پڑھتی ہے، تو جس کا نام درج ہے نا ادارے میں کہ فلاں لے کر جائے گا چھوڑ جائے گا، آج وہ شخص لینے نہیں آیا، آج لینے دوسرا آیا ہے، آج لینے دوسرا آیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں بھیجنا، پی ٹی سیل کا دور تھا، کال کی، اس کے بھائی نے کال اٹھائی، اس کے بھائی نے کال اٹھائی نا، قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کی بہن کو لینے فلاں شخص آیا ہے۔ اب آج ہی ہم مصروف تھے تو وہ ہمارا کزن ہے، خالہ کا بیٹا، آپ بھیج دینا، آپ بھیج دیں وہ خالہ کا بیٹے۔ کہ مرشد پاک علیہ رحمہ میرے والد فرماتے ہیں کہ اچھا آپ کیوں نہیں آئے، میں مصروف ہوں، کیا آپ آؤ گے تو بھیجوں گا؟ نہیں، ہمیں اعتبار ہے، اس کے اوپر اعتماد ہے۔ کہ مفتی صاحب رحمہ نے جو جملے ارشاد فرمائے نا، کہ کچھ جملے ایسے جو دل پہ لکھے جاتے ہیں، یاد رہتے ہیں۔ آپ کے جملے آج ہی مجھے یاد ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا تجھے اعتماد ہے جن پہ اللہ رسول کو اعتماد نہیں ہے، تجھے کیسے؟ تو اللہ رسول سے زیادہ انسانوں کا ہمدرد آگے، تو زیادہ خیر کا آگے۔ جب اللہ رسول نے منع کر دیا ہے کہ کزن کے ساتھ نہیں ہو سکتا، تجھے کیسے اعتماد ہے؟ اور دنیا کی ریسرچ کر بیٹا، جتنے معاملے ہوتے ہیں اعتماد میں ہوتے ہیں، گھر اعتماد میں اجڑتے ہیں۔ اللہ رسول کو اعتماد نہیں، تو بڑا خیر خواہ انسانوں کا آگے، تجھے انسانیت بڑی اچھل اچھل کے بیر آگی ہے تیری، ہم نہیں بہتے آگے لے جانا۔ آج تو جناب حال ہی کوئی نہیں، ہم تو کزنوں سے بھی ہاتھ ملا لیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے، آپ کہتے ہیں محرم عورتیں، محرم میرے بھائی جن سے پردہ ہے ہی نہیں، جن سے اسلام نے پردے کا حکم ہی نہیں دیا، وہ عورتیں ہوتی اور بیٹھی ہوتی۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین تو کہتے ہیں میں نے کبھی آنکھ بھر کے اٹھا کے ان کو بھی نہیں دیکھا، اتنا نفاست۔ اور آج جو کالے کپڑے پہن کے کالی راتوں میں عجیب باتیں کرتے ہیں، اور جی دیکھو نا انہوں نے بڑا ظلم کیا، ہمیں کوئی علاج کر پڑھا نہیں۔ کون ہے عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ؟ وہ شخصیت ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جنت البقیع، وہ جگہ جس جگہ کو قبرستان کو میرے نبی نے جنت کہا، وہ جگہ آفمد اس کے ساتھ یہودی کی جگہ تھی۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین کو بلایا کہ عثمان یہ جگہ دیکھ رہے ہو بڑی اعلیٰ ہے، اچھی جگہ ہے یہودی کی، جاؤ دیکھ کر آؤ، اس جگہ کو دیکھ کر آؤ۔ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں مجھے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دیکھ کر آؤ۔ میں گیا اور اس یہودی سے ملا، جگہ تیری ہے؟ ہاں میری ہے۔ بیچے گا؟ ہاں بیچ۔ بول اتنے پیسے، یہ لے اتنے پیسے، دے کے خرید کے آ گئے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عثمان جگہ دیکھی ہے؟ عرض کی یا رسول میں خرید کے بھی آ گیا۔ میں نے تو کہا تھا دیکھ کے آ، خرید کیوں آیا؟ عرض کی یا رسول اللہ جو جگہ آپ نے کہا کہ اچھی ہے تو پھر وہ یہودی کے پاس کیوں ہے؟ جو اچھی پھر یہودی کے پاس کیوں؟ پھر یہودی کو کیوں دے؟ اچھی جو ہوئی۔ آج جو کہتے ہیں نا جن کا بڑا اختلاف تھا، میں تو بھائی غور کر، آپس میں اختلاف تھا، اور وہ جگہ عثمان غنی نے خریدی، اور جہاں پہ آج بی بی پاک آرام فرمائے، اس جگہ میں، اس حصے میں جنت البقیع کا وہ حصہ ہے بی بی پاک کا مزار، سیدہ خاتون جنت کا، جو جگہ خریدی اور پیسے سیدنا عثمان غنی نے نہیں دیے رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے دے کے تحفے دیے ہیں اہل بیت کو، اور جس جگہ پہ امام حسن پاک لیٹے ہوئے ہیں آرام فرمائیں، اور جس جگہ پہ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرمائیں، وہ جگہ خرید حضرت عثمان غنی کی ہے۔ اگر مخالفت ہوتی یوں خرید ہوتی، اور پھر وہ عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ، وہ سخاوت کا باب ان کا یاد آ گیا، کتنا بڑی سخی یار۔ تبوک کا موقع آج تو کہتے ہیں جی ہم سخی پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جو کروڑ پتی ہو نا، اور وہ جناب مدرسے مسجد کے غریب کو 10,000 بڑا سخی ہے یار۔ میں کہا یہ کون سا سخی ہے یار، یہ تو ہی کو نہیں سخی، کیوں جی؟ اور کروڑوں پتی نے 10,000 دے بھی تو کیا ہے؟ سخی تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال نہ ہو اور سخاوت کرے۔ کیوں سیدنا عثمان غنی کو سخی کہا گیا پتہ آپ کو؟ سبب اور ہے، اٹھاؤ بخاری مسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے لیے اعلان کیا۔ آپ جانتے ہو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے، سیدنا عمر رضی اللہ آدھا سامان لے آئے، مولا علی اپنی استطاعت کے مطابق خوب لے آئے، ہر صحابی لے کر آیا نا۔ اب جب لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمایا 1,000 مجاہد لے کے جانا ہے، اور 1,000 مجاہد کے سامان کی ضرورت ہے۔ اب مجاہد کا پتہ ہے سامان کیا ہوتا ہے؟ سامان جو جمع ہو تو کھانے پینے کا ہوا ہے۔ مجاہد کو جو ضرورت ہو تو گھوڑے کی ضرورت ہے، مجاہد کو تلوار کی ضرورت ہے، نیزے کی ضرورت ہے، اس کو جمع تیر کی ضرورت ہے، اس کو لوہے کی جیکٹ کی ضرورت ہے، ان چیزوں کی ضرورت ہے نا مجاہد کو تو لڑنے کے لیے۔ اب 1,000 مجاہد کی ضرورت سامان کی، کون دے گا؟ سیدنا عثمان غنی ضرور کھڑے ہو گئے، یا رسول 200 مجاہد کا سامان میرے ذمہ۔ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا، دوسری بار کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث سے ہم نے پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے سیدنا عثمان غنی ضرور نے فرمایا کہ جب حضور نے دوسری بار اعلان کیا نا، میں نے شرم سے سر نیچے کر لیا، اور مجھے کسی یوں جھنجھوڑا میرے زمین قربان پڑ گئے۔ شاہ ولی کہتے ہیں حضرت عثمان نے کہا کہ میرے نبی نے اعلان کیا کوئی نہیں اٹھا، میرے نبی نے مجاہد کے لیے خرچہ مانگ کوئی نہیں اٹھا، مجھے جھنجھوڑا عثمان اٹھا، میں اٹھا، پھر میں نے 200 کا اعلان کیا۔ کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی بار اعلان کیا نہ کرنے لگے، میں پھر اٹھ گیا، یار سے میں حاضر ہوں، میں دوں گا۔ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، حضرت عثمان غنی کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، میرے پاس سارا سامان ملا کے نا کل پتہ کتنا تھا؟ کہتے ہیں میرے پاس 800 مجاہدوں کا سامان تھا، 800 کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا 1,000 کا، اور 200 کا میرے پاس تھا نہیں۔ میں نے جب دیکھا حضور نے مانگا میرے نبی نے، میں کہا یار میرے ذمہ ڈال دو 1,000 کا، میں ہی دوں گا، میں دوں گا 1,000 کا سامان، 1,000 گھوڑے، نیزے، تیر، تلواریں، جن سب میں دوں گا۔ کہتے ہیں میں نے کیا دیا؟ 800 کا تو تھا میرے پاس، 200 کا میں نے مانگ تاکہ قرض لے کے پورا کیا۔ سخاوت اس کو کہتے ہیں۔ کروڑ پتی 10,000 دیا تو کیا دے دیا؟ میں چندہ نہیں مانگنے کے لیے بیٹھا کہ اسے بھئی استہ دینے، لیکن آج تو غریب کی حالت یہ، وہ غریب ہی رہتا ہے۔ بھائی کیوں غریب ہے یار؟ تو اللہ کے ساتھ تجارت کیوں نہیں کرتا؟ کبھی غریب ہی تجارت کرتا ہے؟
کہتے میں تو غریب ہوں، میں کیوں دوں، کوئی امیر دے گا؟ اور بھائی تو تجارت کرنا اللہ کے ساتھ، تو دے تاکہ رب زیادہ دے تجھے، تاکہ تو غریب نہ ہو، امیر ہو جائے، مالدار ہو جائے۔ آپ نے دیکھو کئی لوگ ہوتے ہیں لاکھوں پتی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی غریب ہوتے ہی نہیں ہوتے، لاکھوں روپے مہینہ آ رہے ہوتے کمائی کے، ہوتے غریب ہیں۔ کیوں؟ وہ مال کثیر ہے، مال برکت نہیں ہے۔ وہ مال کثیر تو ہوتا ہے، کثیر مال آ رہا ہوتا ہے، مال برکت نہیں ہوتا۔ مال برکت ہو تو بات ہے۔ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کہتے ہیں میں نے 200 مجاہد کا قرض لے لیا، قرض لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا، 1000 کا دے دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، چلے گئے، کہتے تبوک کے لیے چلے گئے، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپسی نہیں آئی، مجھے ایک مال کا پتہ لگا خرید کے لیے، کہتے ہیں لیکن نظر آتا تھا، پتہ تھا اس میں خسارہ ہے، اس میں خسارہ ہے، نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے، اور ہر تاجر چھوڑ دیتا تھا۔ کہتا تھا میں پہلے 200 کا مقروض تھا کہ 200 گھوڑے ادھارے لیے، تلواریں لی، نیزے لیے، تیر لیے، سارے ادھار تھا میرا، تو میں 200 کا مقروض ہو گیا تھا، اور اب وہ مال تھا بھی خسارے والا، کوئی خریدا نہیں تھا۔ کہتے ہیں میں نے پھر بھی خرید لیا، میں نے لے لیا، چلو خسارے کا سودا ٹھیک۔ کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تبوک سے، اور مجھے اللہ نے اس میں 11 گنا پرافر دے دیا۔ جو مال خسارے کا تھا، تجارت جو اللہ سے کی تھی نا 200 کی، تو اللہ نے مجھے مال میں 11 گنا برکت دے دی، اتنا مال دیا۔ کہتے ہیں میں پہلے اپنی تجارت کو ٹائم بھی زیادہ دیتا اور محنت بھی زیادہ کرتا، لیکن مجھے نفع بڑا تھوڑا ملتا۔ اور جب سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلامی میں آیا نا، غلامی میں آنے کے بعد میں نے کیا کیا، میں نے تجارت کو ٹائم دینا کم کر دیا، میں تھوڑا ٹائم دیتا اور زیادہ ٹائم دین کو دیتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا۔ کہتے ہیں ٹائم بھی تھوڑا دیتا اور اللہ برکت بھی اچھی دیتا، پرافٹ بھی زیادہ ہوتا، مال بھی زیادہ ملتا۔ کہتے ہیں میں یہ کرتا۔ اور پھر سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی، آج بھی آپ جاؤ نا عرب میں، سعودی عرب میں آپ جا کے دیکھ لیں جناب، وہاں کے مدینے مکے میں جو زیادہ تعمیرات ہیں وہ 80% سیدنا عثمان غنی کی کمائی سے ہے۔ اہل مدینہ، اہل مکہ، سعودی نجدی لوگ آج بھی مانتے یہ عمارتیں سیدنا عثمان غنی نے بنائی ہیں۔ کیسے؟ وہ جو کنواں نہیں تھا، جو میٹھا کنواں تھا، اور وہ یہودی کے ملکیت میں کنواں کے پانی بیچتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو خرید کے لائے، میں نے جیب میں جنت کی ٹکٹ رکھی، جنت اس کی، اور جنت کی ٹکٹ دے دوں گا۔ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین پڑے گئے، اس یہودی کو ملے، اور کنواں بیچے گا؟ نہیں، اب بیچ دے۔ کیا کرے گا؟ تیری منہ مانگی رقم۔ کیا اچھا؟ اب کتب مسلم پڑھ لیں، دیگر کو پڑھ لیں، سب نے لکھا ہے اس کنواں زیادہ سے زیادہ 500-600 دینار کا تھا، 500-600 دینار اس کی مالیت تھی۔ اس نے کہا اچھا تو بیچوں گا، رقم میری منہ مانگی؟ ہاں تیری منہ مانگی ہوگی۔ کیا پھر بتا؟ کہ لیکن شرط ہے میری۔ کیا؟ 1 دن کا پانی تیرا، 1 دن کا میرا۔ سیدنا عثمان غنی سننا ٹھیک ہے، پیسے بول۔ کیا 3000 دینار؟ کیا یہ لے؟ کہ عثمان تم بڑا پرانا تاجر ہے اور تو عالمی تاجر ہے، خالی سعودیہ کا تاجر نہیں تھے آپ، مکہ مدینے کہتے عالمی تاجر ہے بہت بڑا، اور تو جانتا ہے یہ کنواں 500-600 کا ہے، پھر تو 3000 دینار کا لے رہا ہے۔ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین جو جواب دیا بڑا قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے مانگے بھی تھوڑے ہیں، اپنی اوقات میں مانگے، میرے پاس کل رقم گھر میں 40,000 دینار تھے، میں 40,000 لے کے آیا تھا کہ 40,000 او اتنی بڑی رقم کیوں؟ کہ تجھے پتہ نہیں اس کے پیچھے جو زودہ مصطفیٰ کریم نے دینا وہ اس سے بہت بڑا ہے، وہ اس سے بہت بڑا ہے، میں تو اس لیے آیا تھا۔ اور سب نے، یہودی ایک دن پانی بیتا، جن سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کی بات ہوتی نا واری، آپ نے پتہ ہی لگا سب کے لیے عام ہے، فی سبیل اللہ ہے، کوئی یہودی پیے، منافق پیے، مسلمان کوئی بھی لے کے جائے، جتنا لے کے جائے فری، کوئی پیسہ نہیں ہے۔ اور اس پر مجھے بات یاد آ گئی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے اس کنویں کے پانی پہ۔ آپ فرماتے کنویں کی ایک صفت ہے،
اور شیخ سعدی نے بھی اس کو کہا ہے ایک صفت ہے کنویں کی کیا، اس سے جتنا نکالو اتنا تازہ پانی آتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس کنویں سے پانی پیتا ہوں جہاں رش زیادہ، کیوں؟ کیونکہ اس میں پانی جب اوپر والا نکلتا ہے تازہ آ جاتا ہے۔ اب یہ